سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکچر نمبر 260۔ غزوہ تبوک کے جو ہے نا اسباق، نصیحتیں، واقعات سے جو ہمیں حاصل ہوئی سبق، وہ ہم بیان کر رہے تھے، اور غالباً 20 کے قریب ہم نے اسباق جو ہے وہ بیان کر دیے تھے۔ اب آگے ہم مزید جو ہے نا کچھ اسباق بیان کریں گے۔ مسافروں کی واپسی پڑھنا، اشعار گنا کر ان کا استقبال کرنا، یہ جائز ہے، بشرط یہ کہ اس میں حرام میوزک نہ بج رہا ہو۔ اچھے اشعار با مقصد، جس میں دل میں خوشی ہو، تو یہ جائز ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں، تو جو لڑکیاں تھیں یا بچے تھے، انہوں نے آپ کا استقبال کیا اور اشعار پڑھے کہ ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہے، اور یہ ہمارے ہاں وہ جو نظم پڑھی جاتی نا، ہاں بدرو علینا، یہ صحیح بات یہ ہے کہ جب آپ مدینہ گئے تھے اس وقت نہیں پڑھی گئی، جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے نا اس وقت پڑھی۔ یہ راوی کا وہم ہے کہ آپ جب ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں تو پھر یہ انہوں نے اشعار کے اس وقت نہیں کہے، ہمارے ہاں ایسے ہی مشہور ہے۔ تو بہرحال اشعار پڑھنا، کسی کے استقبال میں خوشی کا اظہار کرنا، یہ جائز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مختلف صحابہ کرام نے آپ کی مدح میں اشعار پڑھے ہیں، جسے ہم نعت کہتے ہیں، اور بعض اوقات ایک شخصیت دوسری شخصیت کے لیے بھی اشعار کہتی تھی، کسی کی بہادری میں، کسی کی شجاعت کے بارے میں۔ تو اب یہاں پر نا مسئلہ یہ ہے کہ منہ پر تعریف کرنے کا، کسی کے منہ کے سامنے اس کی تعریف کرنا، تو احادیث میں تو بعض احادیث میں مذمت آئی ہے کہ فرمایا کہ تعریف کرنے والوں کے منہ میں مٹی بھر دو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح بات نہیں ہے کہ تم کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرو۔ اچھا، اب تعریف کی بھی ہے تو پھر اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر تعلیم اور تربیت کے لیے اور تکبر کا ڈر نہ ہو، کسی کی حوصلہ افزائی کے لیے تعریف اس کے منہ پر کرنا ہے، یہ جائز۔ اب اس میں یہ آ رہی ہے نا کہ صحابہ کرام نے ایک دوسرے کی مدح میں اشعار کہے ہیں تعریف میں، ہاں جائز ہے نا۔ وہ یہ ہے نا، یہ بھی آ رہا ہے کہ منہ پر تعریف نہیں کرنی چاہیے، یہ حدیث ہے۔ مسئلہ آپ کو علم ہے کہ تعریف کا، تعریف ایک میں نے یہ بھی سنا ہے جو کسی تعظیماً کھڑا بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی آپ وہ تو الگ مسئلہ ہے نا۔ مسئلہ اب یہ ہو رہا ہے کہ کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنا، نہیں سنا تو یہ سمجھ لیں کہ حدیث ہے مسلم شریف کی کہ آپ نے فرمایا تعریف کرنے والوں کے منہ میں مٹی بھر دو اگر کوئی سامنے تعریف کرے۔ ایک حدیث میں ہے کہ تم نے اس کو قتل کر دیا، اس کی گردن مار دی۔ تو اس کا جواب بعض نے پھر یہ ہے کہ صحابہ کرام نے بھی ایک دوسرے کی تعریف کی ہے اور منہ پر بھی تعریف کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ابو بکر حضرت عمر کی شان بیان کی ہے تو ان کے منہ پر ہی کہا تھا کہ تم جنتی ہو۔ تو اس میں پھر
دو تین زاویوں سے اس مسئلے کو دیکھ لیں۔ ایک زاویہ یہ ہے کہ آپ کا جو فرمانا ہے وہ وحی کے ذریعے تھا، تو جب وحی پہنچانی چاہیے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا، تو آپ کا تعریف کرنا چونکہ وحی کے ذریعے تھا تو آپ کی ذات کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، تو پھر یہ اب مسئلہ آ گیا کہ ایک دوسرے کے سامنے تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ پھر یہ مسئلہ آ جائے گا کہ صحابہ کرام نے بھی ایک دوسرے کی تعریف کی ہے، منہ کے سامنے بھی کی ہے، پیٹھ پیچھے بھی کی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حوصلہ افزائی ہو کسی کی اور جو ہے نا اس کا شوق بڑھانے کے لیے تعریف کرنا ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی تکبر میں مبتلا ہو جائے گا یا عمل کرنا چھوڑ دے گا تو اس کے منہ پر اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ اب تطبیق ایسے ہو جائے گی نا کہ آپ دیکھیں نا شاگرد استاد اپنے کہتے ہیں یہ بچہ بڑا ذہین، ماں باپ بھی کہتے ہیں اپنے اولاد کو، بعض کا تعریف کرتے بھی ہیں، تو اس لیے حوصلہ افزائی کے لیے، بلکہ ہمارے ہاں تو انعامات بھی دیے جاتے ہیں، تو یہ ہے نا، تو اس لیے یہ مسئلہ ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ جس شخص کے سامنے تعریف کرنے سے خدشہ ہو کے وہ غرور تکبر میں آ جائے گا یا وہ عمل نہ چھوڑ دے گا، اس کے سامنے نہ کرے، اور جس شخص کے سامنے پتہ ہو کہ یہ ایسا نہیں کرے گا پھر کر دے۔ ہاں، بلکہ حوصلہ افزائی ہو، ایک بندہ ٹوٹا ہوا ہے اور اس کا دل دکھی ہے، اس کا پھر حوصلہ افزائی کرنی چاہیے نا کہ بھی نہیں تم اپنے اس کام کو جاری رکھو، تمہارا کام اچھا ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہے کہ اصل میں ادھر سے بات آ گئی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے اشعار کہے اور صحابہ کرام نے بھی ایک دوسرے کے متعلق اشعار جو ہیں وہ کہیں۔ اچھا، کعب بن مالک کے واقعے میں بڑے سبق ہیں، لیکن ہم جو ہے نا موٹے موٹے سبق بیان کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کوتاہی کا تذکرہ کیا نا کہ مجھ سے یہ سستی ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے میری توبہ کا حکم نازل کیا، تو اپنی کوتاہی کا ذکر کرنا جس سے دوسروں کو عبرت ہو اور وقت بھی بیت چکا ہو تو ٹھیک ہے۔ پھر اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے کہ جو ہے نا ایک صحابی نے ان کے بارے میں غزوہ تبوک میں کہا کہ ان کو کپڑوں کی دیکھ بھال نہیں ان کو مصروف کر دیا، تو ایک اور صحابی تھے انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، میں نے کعب بن مالک میں خیر خواہی کے علاوہ کچھ نہیں پایا، یعنی کہ اگر ایک صحابی اگر نے ایسا کہا تو دوسرے نے اس کا دفاع کیا، تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی غیبت ہو اور آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ نام ناسب بات ہے تو بندہ پھر دفاع بھی کرے اپنے بھائی کا پیٹھ پیچھے۔ تیسرا مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے کہ ہمتیں ایک جیسی نہیں رہتی، بعض اوقات انسان پر سستی جو ہے نا وہ غالب آ جاتی ہے، تو اپنی جوانی کے وقت میں، اپنے شباب کے وقت میں، اپنی ہمتوں کے وقت میں فوراً نیکی کا کام کر لینا چاہیے، ورنہ پھر سستی ہوتے ہوتے ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا کعب بن مالک نے کہا آج میں جاتا ہوں، کل جاتا ہوں، پرسوں چلا جاؤں گا، ہوتے ہوتے پھر اتنی سستی آئی کہ وہ جا ہی نہیں سکے۔ وعلیکم السلام۔ تو یہ بھی ہمیں سبق حاصل ہوا کہ نیکی کا کام فوراً کر لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وقت بیت جائے اور بندہ آہستہ آہستہ پھر وہ سستی کا شکار ہو جائے۔ پھر اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوشل بائیکاٹ کروایا ان کا، یعنی کہ کوئی ان سے سلام دعا لینے کو تیار نہیں تھا، تو یہ نصیحت کے لیے ترکے، یعنی کہ ایک ہوتا ہے ذاتی وجوہات کی وجہ سے اسلام چھوڑ دینا، اور ایک یہ ہے کہ آپ دین کی وجہ سے اس کو نصیحت دلانے کے لیے سلام دعا چھوڑیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جو 50 دن کا تھا نا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کی توبہ کو قبول کروانے کے لیے آپ نے جو ہے نا پھر ان کا سوشل بائیکاٹ کیا اور کوئی ان کو سلام لینے کو تیار نہ ہوا۔
پھر تو یہ بھی اس سے جو ہے نا مسئلہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام جنگ بدر کو غیر معمولی سمجھتے تھے، کیونکہ کعب بن مالک کے الفاظ ہیں کہ لوگ جنگ بدر کو اہم سمجھتے ہیں، لیکن میں بیعت عقبہ کو اہم سمجھتا ہوں کہ جس رات انصار نے آ کر بیعت نہیں کی تھی اس کو میں اہم سمجھتا ہوں۔ لیکن ان کے الفاظ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بدری صحابہ کو تمام صحابہ میں خصوصی مقام جو ہے وہ حاصل تھا۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ میں اگر گئے، انہوں نے اپنے آپ کو تسلی بھی دی کعب بن مالک نے، اگر میں جنگ بدر میں حاضر نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، میں بیعت عقبہ میں شریک تھا۔ پھر اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ رجسٹر نہیں تھا، نام کوئی لکھا نہیں جاتا تھا، حاضری نہیں لگائی جاتی تھی، اگر کوئی غیر حاضر رہنا چاہتا تو وہی نہ آتی تو آپ کو پتہ نہیں چل سکتا تھا، اس لیے یہ تو پیچھے نہیں ہے کعب بن مالک کہ وہی نہیں آئے گی تو میرا راہ چھپا رہے گا، وہ انہوں نے خود ہی آ کر بتا دیا۔ پھر یہ ہے کہ سپہ سالار کو، امام کو اپنے ساتھیوں کی نگہبانی کرنی چاہیے، ان کو توبہ کی ترغیب دلانی چاہیے، جیسے کہ آپ نے کعب بن مالک کو توبہ کی ترغیب دلائی۔ تو پھر اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ سفر سے جب واپس آئے تو پھر 2 رکعت جو ہے نا مسجد میں آ کر نفل پڑھ کر گھر جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ادھر جو ہے نا وہ بیٹھے ہیں، پھر اس پر بیٹھنے کے بعد آپ نے ان کی معذرتیں سنی ہیں، اور معذرتیں سننے کے بعد آپ پھر جو ہے نا گھر گئے ہیں۔ تو آپ ہر سفر کے بعد ہاں یہ صرف غزوہ کے نہیں نہیں تقریباً کہہ رہے یہ معمول ہے، مسنون طریقہ ہے، نہیں آپ نے ہر سفر کے بعد ہاں تقریباً ہر سفر میں ایسے ہی تھا کہ صرف یہ 2 نفل غزوہ تک غزوے سے پڑھ کے غزوے جب بھی غزوے سے ہو کے آئے ہاں ہاں سفر آپ کے اصل میں زیادہ تر جہاد ہی میں تھے نا، اس کے علاوہ بھی ہے تو گھر آنے سے پہلے مسجد میں جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے پھر گھر چلے جاتے تھے، لکھا ایسے ہی ہوا، یعنی کہ تھوڑی دیر اصل میں نا ایک مسجد ایسا ماحول ہے کہ جس میں ہر بندے کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے اور گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام منافقین کے حالات کو جانتے تھے نا، تو لیکن آپ نے ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کیا اور آپ نے ان کی معذرت کو جو ہے وہ قبول کیا۔ تو پھر یہ کہ مسکراہٹ جس طرح خوشی کی ہوتی ہے اسی طرح غم کی بھی ہوتی ہے، یعنی کہ ناراضگی کی مسکراہٹ، بندہ ایسے بھی مسکراتا ہے ناراضگی والا۔ تو کعب بن مالک کو آپ نے جب دیکھا تھا نا تو آپ مسکرائے تھے لیکن ناراضگی والی مسکراہٹ تھی۔ پھر جب آپ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ سے ناراض ہوئے ہیں تو ان کا بائیکاٹ کیا اور بقیہ لوگوں سے درگزر کیا، تو لیکن یہ ان کے لیے بہت پھر نا فائدے والی چیز ثابت ہوئی کہ قیامت تک ان کا چرچا ہوتا رہے گا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جھوٹے بہانے بنا کر جان چھڑانی چاہیے، تو سچ بول دینا چاہیے۔ اب کعب بن مالک نے یہ فرمایا کہ مجھے سچ نے نجات دی نا تو میں نے لازم کر لیا کہ میں سچ ہی بولوں، اور کہتے ہیں میں نے پھر اس کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولا، حالانکہ پہلے بھی نہیں بولا ہوگا لیکن اس کے بعد۔ پھر یہ ہے کہ جب کعب بن مالک کو خط ملا ہے نا کہ وہ بادشاہ نے کہا میرے پاس آ جائیں تو اللہ کے رسول آپ کو عزت نہیں دے، انہوں نے تندور میں پھینک دیا، جلا دیا۔ تو اس سے بڑا باریک استدلال کیا ہے علماء نے کہ ہمارے ہاں اس کو گستاخی سمجھا جاتا ہے کہ مقدس کاغذات کو جلا دیا، تو حالانکہ اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو کہ کوئی آ کر شہید ہی نہ کر دے، یہ پہلے آپ نے دیکھ لینا، تو مقدس کاغذات کو جلا دینا چاہیے۔
وہ یہ ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کا نام لکھا ہوا تھا نا اس میں ہاتھ میں خط میں، اچھا لکھا ہوا تھا ہاں ہاں، تو انہوں نے پھر وہ خط تندور میں پھینک دیا۔ اللہ اور رسول، لیکن وہ اس نے وہ بسم اللہ تو نہیں نا لکھی ہوئی نہیں تھی، نہیں بسم وہ تو اللہ بھیج نہیں، رہا تھا اللہ کے رسول آپ کو دی دیتے ہیں، نہیں اس نے نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوا تھا نا اس میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوا تھا نا اس میں۔ ابن حجر اسقلانی نے سے دلیل لیا، اور جلانے کے اور بھی دلیلیں ہیں، یہ تو استدلالی طور پر ہم بات کر رہے ہیں نا، یعنی کہ جو مقدس کاغذات ہیں ان کو جلانا ٹھیک ہے، ہاں تو وہ دفن کرنا بھی ٹھیک ہے، جلا دیتے ہیں، جلا کے وہ اس کی جو راکھ ہوتی ہے وہ ہاں دفن وہ کر اس میں دیتے ہیں۔ دفن کر دے، چلو اس طرح کر لیں، بالکل صحیح ہے۔ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تحیۃ المسجد فرض نہیں ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ اگر کوئی ہو آج تو مسجد میں آ کر بیٹھ سکتا ہے، ورنہ آپ کی بڑی تاکید ہے کہ جو بھی مسجد میں آئے تو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے، تو بعض اس کو فرض کے درجے میں سمجھتے ہیں، ہمارے استاد محترم بھی جب آتے ہیں مسجد میں تو وہ 2 رکعت پڑھ کر بیٹھتے تھے، تو لیکن کعب بن مالک آئے ہیں نا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے نا، تو آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گئے ہیں، آپ تو 2 رکعت پڑھ کر بیٹھے تھے نا جب سفر سے لوٹے تھے، واپس آئے تھے، تو لیکن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر بیٹھ گئے نا آپ کے سامنے، تو نماز تو نہیں پڑھی تھی انہوں نے صاف اظہار کیا جی مجھ سے سستی ہو گئی، اس سے امام نسائی نے باب باندھا ہے کہ ضرورت کے تحت اگر بندہ 2 رکعت پڑھے بغیر بھی مسجد میں بیٹھ سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ خوشخبری دینے والے کو کچھ تحفہ دینا چاہیے، دیکھیں نا کہ کعب بن مالک وہ جب ان کے قریب آیا نا گھوڑا لے کر، تو اس نے خوشخبری سنائی تو انہوں نے اپنا جو لباس پہنا ہوا تھا وہ اتار کر ان کو تحفے کے طور پر دے دیا کہ اس نے مجھے اتنی بڑی جو ہے نا خوشخبری سنائی ہے، اور اب میں یہ روایت تھا کہ جو خوشخبری لے کر آتا تھا اس کو بھی خوشخبری دیتے تھے، یعنی کہ کچھ نہ کچھ دیتے تھے، تو پھر انہوں نے نا ان کو اپنا لباس ہی، اور تو کہتے کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس، تو خوشی میں انہوں نے اپنا لباس اتار کر ان کو دیا، پھر کسی سے مانگ کر لباس پہنا، ظاہر ہے 50 دن روتے ہوئے گزر گئے تھے، بھائی کاٹ ہوا ہوا تھا۔ پھر اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ بعض اوقات نیک دوست طاقت کا باعث ہوتے ہیں نیکی میں، کیونکہ جب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پریشر پڑا نا کہ ان کی برادری نے یہ تم نے کیا کیا، جاؤ تم جس طرح اوروں نے بہانے بنایا تم بھی بہانے بنا دو، سچ بول کر آ گئے ہو، آپ تو استغفار کر لیں گے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ منافق نہیں ہیں، وہ تو منافق تھے، تو آپ استغفار کریں گے کافی ہے، تو کہتے ہو اتنا مجھے پریشر ڈالا میری برادری نے کہ میں واپس جا کر نا اپنا بیان واپس لینے لگا تھا، لیکن میں نے پوچھا کہ کوئی اور بھی ہے میرے ساتھ سچ بولنے والا، انہوں نے کہا مرارہ ہیں اور وہ حلال ہیں، کہتے میں ڈٹ گیا، جو 2 کے ساتھ ہوگی میرے ساتھ بھی ہو جائے گی، تو یہ نا بعض کا جو اب ہم بھی ادھر بیٹھتے ہیں نا اجتماعی طور پر، اس میں برکت ہے، کیونکہ اکیلا بندہ آپ کے تفسیر کر لے اور یہ چیزیں کر لے نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو باجماعت نماز کے ساتھ رہتا ہے تو وہ اس کے نماز بھی اس کو صحیح پڑھی جاتی ہے، اور اگر خدا نہ خاصا اکیلا ہو تو سستی بھی ہو جا سکتی ہے، ہو جاتی ہے، تو یہ دوست کا نیک ایک سہارا ہوتا ہے، تعاون ہوتا ہے، دیکھا نا انہوں نے کہا اچھا 2 اوروں نے سچ بولا ہے، ڈٹ گئے، اور اگر وہ 2 نہ ہوتے تو شاید واپس چلے جاتے، یہ ان کا اپنا بیان ہے حدیثوں میں۔ پھر اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ سجدہ کرنا چاہیے خوشخبری سنیں، سجدہ شکر، اور اس میں کئی ہے کہ ایک یہ ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسیلمہ کذاب کے قتل کی اطلاع ملی نا تو انہوں نے اللہ سجدہ شکر کیا، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسلامی لشکر کی کامیابی کی اطلاع ملتی تو آپ سجدہ شکر کرتے تھے، تو ابو جہل کی موت پر بھی غالباً ادھر نہیں ہے، شاید میں نے کہیں اور جگہ پڑھا ہے، تو اس پر بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ
شکر ادا کیا اور سجدہ کیا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سجدہ شکر کے قائل نہیں ہے. اب تو ہماری کرکٹ نے بھی ثابت کر دیا، وہ سینچری ہوتی ہے تو وہ سجدہ ٹکا دیتے ہیں کہ بھئی وہ کون کہاں رہے جی فقہ حنفی، تو وہ قائل نہیں ہے، وہ باقاعدہ بحث کرتے ہیں کہ سجدہ شکر نہیں کرنا چاہیے. تو جو قرآن و حدیث کے خلاف بات ہوگی وہ تو نہیں نا ہم مانیں گے. تو ہاں آپ کو خوشخبری ملے ہمیں تو خوش سجدے شکر دیکھیں نا، کعب بھی فوراً سجدے میں گر گئے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے میری توبہ نازل کی ہے. نہیں ویسے ہی آپ اللہ تعالیٰ کا ویسے ہی شکر ادا کریں. چلیے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ غزوہ تبوک کے اسباق تھے جو 2 دن ہم نے بیان کی ہیں، میرے خیال 50-60 ہم نے الحمدللہ بیان کر